بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام برکت رمضان میں ہوں امتیاز علی رند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے بھلی بات کہو۔ ان عائشہ قالت کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو صاف اور واضح ہوتی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا۔ سامعین کرام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گفتگو، جسے کلام بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسپیچ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جس سے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو بھی گفتگو کرتا ہے، چاہے جو بھی گفتگو کرتا ہے، چاہے اچھی کرے یا بری کرے، اس گفتگو لکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ جو بھی الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں، ان کی پشتیں ان کے اندر سے اور ان کا اندر ان کے باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح نرمی سے بات کرے اور کھانا کھلائے اور اکثر روزے رکھے اور رات کو جب لوگ سوتے ہوں نماز پڑھے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھی گفتگو، نرم گفتگو، اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا ایک تو اللہ کا حکم بھی ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے۔ تو آپ اور ہمیں چاہیے کہ یہ چیز سیکھیں کہ جب بھی گفتگو کریں اچھے انداز سے کریں، نرمی سے کریں، پیار سے کریں، اور وہ گفتگو ایسی ہو کہ بہت ہی اچھے انداز سے گفتگو ہو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ محمد بن مقتدر سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا جابر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جیسے آپ نے اس کا جواب کو ناپسند فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اکثر کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بھائی کون ہے؟ تو ہم کہتے ہیں میں۔ اور یہی غلطی اکثر لوگ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل فونز کا دور ہے، ہم کسی کو کال کرتے ہیں، اس کا نمبر اس کے پاس سیو نہیں ہوتا تو ہم سمجھ رہے تھے دوست ہے، پہچان لے گا۔ لیکن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کسی کو فون کریں تو پہلے اس کو اپنا تعارف کروا دیں کہ بھائی میں بات کر رہا ہوں، اپنا نام بتا دیں، اس کو تعارف کروا دیں تاکہ اگلا بندہ آپ کو پہچان کر اس کے مطابق آپ کے ساتھ گفتگو کرے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذیء ولا الفاحش۔ یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا بتا دیا کہ مومن کی تعریف کر دی کہ مومن کبھی کسی کو تانا نہیں دے گا، مومن کبھی کسی پر لعنت نہیں بھیجے گا، مومن نازیبا گفتگو نہیں کرے گا اور فحش گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ پوری
پوری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی گفتگو کو بہتر کرنا چاہیے، اور ہماری یہ جو گفتگو ہے، ہماری یہ لوگوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور وہ ایسی ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی والی گفتگو ہونی چاہیے اور نرمی والی گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے تھے تو بہت ہی اچھے انداز سے کرتے تھے، نرمی سے کرتے تھے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سمجھ لیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں پیار، محبت بھرے الفاظ اور لوگوں کے ساتھ بھلائی والے الفاظ یوز کریں، استعمال کریں، تاکہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو، اور وہ سیرت طیبہ کی روشنی میں جب ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی جناب سے بھلائیاں اور خیر نصیب ہوگا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔